بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر۔ ناظرین، اس دنیا میں ہم اتنے مگن ہو گئے کہ اسلام نے، ہمارے دین نے جو ہم پر فرائض ہمارے لیے لازم کیے ہیں، ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، ہمیں احکامات دیے ہیں، ان سب کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ نماز ایک بنیادی فرض ہے، اور ہم یہ بھی بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم سے نماز کا سوال بھی ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس فرض کی تکمیل سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ پہلے وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو والدین تھے وہ بچوں پر سختی بھی کرتے تھے، انہیں شاید تھوڑے بہت مار بھی لگا دیتے تھے کہ جاؤ نماز پڑھو جا کے، کیونکہ انہیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ لیکن اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیجول لائف سٹائل لوگوں کا ہو گیا ہے، بچوں کو انہوں نے اس کی تلقین کرنا چھوڑ دی ہے، اور بچے بھی پھر کیوں سنیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں وہ خود نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو ایک بنیادی فرض جس سے ہم بہت دور نظر آ رہے ہیں، بلکہ اسلام میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے مسائل کا حل نماز میں تلاش کرو۔ نماز میں جب ہم مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس سے اتنا دور نظر کیوں آتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ نئی نسل کو نماز کی جانب کیسے راغب کیا جائے، اور کیسے ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ کی جائے کہ وہ نماز پڑھنا ایٹ لیسٹ شروع کر دیں۔ اور اس گفتگو میں آج ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی عبدالمنعم فائز صاحب، استاذ ہیں جامعۃ الرشید کراچی میں، اور ساتھ ہی ایڈیٹر ہیں ویکلی شریعہ اینڈ بزنس میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، اللہ کا شکر ہے۔ تو مفتی صاحب، دور حاضرہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ابھی بھی میرا خیال ہے آپ کسی مسجد کا رخ کریں، وزٹ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ایکسیپشنل کیس ہے وہ ایک رمضان والا۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں مسجد میں تو آپ کو شاذ و نادر ہی لوگ وہاں پر نظر آتے ہیں۔ فجر میں تو مشکل سے ایک صف شاید بھری ہوئی ہمیں نظر آئے، اور باقی نمازوں میں بھی کچھ اسی طرح کا عالم نظر آتا ہے۔ اکثر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ میچور لوگ ہوتے ہیں، وہ ایجڈ لوگ ہوتے ہیں جو پھر وہاں پر نظر آ جاتے ہیں، نوجوان جو کہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن عام دنوں میں ان کی تعداد وہاں نظر نہیں آتی۔ کیا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں؟ کیا ان کی جابز انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ ٹائم نکال سکیں؟ یا پھر ایک اوور آل رجحان بن گیا ہے، جیسے خدا نہ خواستہ یہ فیشن ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ ہم نے مسجد کا رخ ہی نہیں کرنا ہے، نماز ہی نہیں پڑھنی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس کا سب سے بنیادی جو کردار ہے اس کے اندر یہ کہ ہمارے ہاں نمازوں کا ماحول نہیں ہے۔ نمازوں کا ماحول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد گھر میں کوئی ہلچل ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ماں باپ جو بھی ایک بچے کے ارد گرد کا معاشرہ ہے، ماحول ہے، اس کے دوست ہیں، احباب ہیں، یا اس کے ٹیچرز ہیں، یا جو لوگ جن کا امپیکٹ کسی بھی انسان پہ پڑتا ہے، ان میں سے کوئی نماز کا اہتمام کرتا اگر نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بھی کہے گا کہ یار یہ اس کو لائٹ لو، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز ایک ایسا فرض ہے جس میں کسی بھی انسان کو رعایت، چھوٹ، کوئی بھی خلاصی نہیں ہے۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور نماز ایک ایسا حکم ہے جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جیسے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ اب تم نماز قائم کرو، جاؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس میں اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز کے علاوہ میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، تو اس مومن وقت کی معراج بھی کہا گیا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پتہ نہیں ہیں تو ہم پھر اس نماز میں سستی کریں گے، کاہلی کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زندگی لازماً مصروف ہے، آج سے پہلے بھی مصروف تھی، دنیا کب سے بنی ہے آج تک چلی آ رہی ہے، آگے بھی چلے گی۔ ہم اس بات کو اگر یہ باور کریں، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو اس کے اوپر لے کر آئیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم حقیقی معنوں میں کامیاب کہلا سکیں گے۔ وہ کیریئر جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، وہ چیزیں جن کو ہم پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہمیں عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو، اس کے بعد پھر یہ سرکل چلنا شروع ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب بچہ جب اپنی شعور کی آنکھ کھولتا ہے اس کو گھر میں نظر آتا ہے کہ میرے والدین اذان ہونے کے بعد نماز کے لیے نہیں گئے، میرے جو دوست ہیں انہوں نے اس کے بعد میں اپنا کھیل نہیں روکا ہے، اور ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر ہمارا کھیل چل رہا ہے۔
وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری جو کلاس ہے یا جو جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میری کلاس میں سے کوئی نہیں نکلا اور جا کے نماز پڑھنے نہیں گیا، تو وہ اس کو لائٹ لینا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک، بچے کے بارے میں یہ دنیا کا ایک پروون فیکٹ ہے کہ بچے اپنی آنکھوں کے ذریعے سنتے ہیں، بچے اپنے کانوں سے نہیں سنتے، صحیح بات، بچے اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں۔ اگر گھر میں ماں باپ نماز کے پابند ہوں گے بچہ نماز کا پابند ہوگا۔ ماں باپ اگر نماز چھوڑتے ہیں بہت ریئر کیسز میں ہوگا کہ بچہ نماز کا پابند بن جائے گا کسی اور آؤٹ فیکٹر کی وجہ سے، ورنہ اگر گھر کے اندر سے اس کو موٹیویشن نہیں ملے گی نماز کا پابند نہیں بنے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر اس کو سوسائٹی سے موٹیویشن نہیں ملے گی، جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر معاشرہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارا بزنس اپنی جگہ چل رہا ہوتا ہے، نماز اپنی جگہ چل رہی ہوتی ہے، دکانیں اپنی جگہ ان پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، نماز اپنی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ نمازوں کے وقت میں کوئی دکان نہیں بند کرتا ہے، کوئی کھیل نہیں بند کرتا ہے، کوئی بھی آدمی اپنا کام نہیں بند کرتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جیسے ہی اذان ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن عباس وہ ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، اور سیدھے مسجد کی طرف جاتے تھے۔ تو یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو حکم کرو کہ نماز پڑھے، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھ رہا، تمہیں اس کی اجازت شریعت دیتی ہے کہ بچے کو تھوڑا سا ہلکا سا مارو اور اسے پابند کرو کہ تم نے نماز پڑھنی۔ یہ 7 سال کی ایج پہ کہا جا رہا ہے، 10 سال کی ایج پہ کہا جا رہا ہے، جب بچہ بالغ ہی نہیں ہوا، جب اس پہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر بچہ 15 سال کی 17 سال کی ایج پہ پہنچا اور تب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، وہ ایک دن میں نمازی نہیں بنے گا۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ انسان کا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ انسان ایک دن میں کوئی عادت اڈاپٹ نہیں کرتا، انسان کو ایک پورا ماحول دینا پڑتا ہے کسی بھی عادت کو اپنانے کے لیے۔ اگر وہ بچہ 5 سال کی 7 سال کی ایج سے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ بچپن سے جمعے کی نماز میں جا کر یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جمعے کی نماز میں کس طرح سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی بھی 15 سال کی ایج میں نمازی نہیں بن سکتا۔ جیسے آپ نے جمعے کی نماز کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں جمعے کی نماز ہی فرض ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ رش لگا ہوا ہے، لوگ کاروبار بند کر کے آ رہے ہیں، باقاعدہ ٹائم آپ دیکھیں اداروں میں نکالا جاتا ہے اور انہوں نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے کہ جمعے کو ہم اس وقت یا تو آفس بند کر دیں گے یا جمعے کی نماز کا بریک لیں گے۔ وہ بھی تو ایک کلچر ہے نا، تو باقی نمازوں کے لیے کلچر کیوں نہیں ہے؟ اس پہ میں آپ کا جواب دینا چاہوں گا، لیکن پروگرام میں اس وقت وقت ہوا ایک بریک کا۔ کہیں مت جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، ملتے ہیں آپ سے مختصر سی بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک کلچر بنا ہوا ہے ہمارے یہاں، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، لیکن جمعے کی نماز تو باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں کہ قافلے کے قافلے جا رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ آپ کے آفس کے اندر ہی ٹائمنگ سیٹ کی جاتی ہے، جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہو آپ کو جمعے کی نماز کا بریک باقاعدہ دیا جاتا ہے۔ کچھ ادارے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کا ہاف ڈے ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ گھروں کو بھی جا سکتے ہیں، لیکن پھر باقی نمازوں کے لیے ہم ایسی روٹین کیوں نہیں بنا پاتے؟ اور کتنا وقت لگنا ہے؟ مشکل سے 5 سے 10 منٹ لگنے ہیں، تو اس سے زیادہ تو وقت لگتا بھی نہیں ہے، لیکن جمعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رش موجود ہے اور بعض اوقات تو جگہ ہی نہیں ہوتی وہاں پر پیر رکھنے کی۔ بالکل، تو یہ ہم نے 2 الگ الگ تفریق کیوں کر لی ہیں؟ جی دیکھیں، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عرب ملکوں کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے وقت میں جب اذان ہو جاتی ہے سب دکانیں، مارکیٹ، سب شاپس کلوز ہو جائیں گی۔ یہ حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔
ہمارے ہاں حکومتیں یہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکی اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈویژنز بھی ہیں. تو اب جب ایسی صورتحال ہے تو کیا ہماری مارکیٹس والے یہ نہیں کر سکتے, ہماری شاپس والے یہ نہیں کر سکتے, ہماری کمپنیاں ہیں, کتنی کمپنیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 100% نمازی کر دی ہیں, یعنی ہمارے جتنے امپلائیز ہیں وہ 100% نمازی ہوں گے. جس بزنس کے اندر 100% نمازی ہوں وہ بزنس گرو کرے گا ہی کرے گا, کیونکہ وہاں پہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی برکتیں, اللہ کی رحمتیں, غیبی نظام جو ہے جو سکسیس دیتا ہے, جو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے, وہ حرکت میں آ جاتا ہے. اور کچھ آفیسز میں تو وہ پریئر ایریا بھی اب انہوں نے بنا دیا کہ وہاں پہ آپ چاہیں تو جماعت بھی کروا سکتے ہیں, جو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ وقت نکالے اور وہ پڑھ لے وہاں پر جائے. بالکل ایسا ہے. اور اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہے انوائرمنٹ بنانا. جب کسی چیز کی انوائرمنٹ بن جاتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس چیز کی انوائرمنٹ نہیں ہوتی اس کو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ نے پریئر ایریا بنایا ہوا ہے, وہاں پہ وضو خانہ اچھا سا بنایا ہوا ہے, نماز کی جگہ اچھی سی ہے, مصلے اچھے ہیں, صاف ستھرے ہیں, آپ دیکھیے گا وہاں پہ نمازی آ جائیں گے, وہاں پہ نماز کے لیے لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں. ایسی مسجدیں جن کے اندر زیادہ صفائی ستھرائی ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو نمبر آف نمازی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس مسجد میں اے سی لگا ہوتا ہے وہاں بھی لوگ زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انوائرمنٹ انسان پر ایفیکٹ کرتی ہے. انوائرمنٹ افیکٹ کرتی ہے. اور انوائرمنٹ کی جب ہم بات کریں تو پھر یہ انوائرمنٹ کیوں نہیں بن پاتا, پھر ہم عادی کیسے بنائیں ایسے لوگوں کو جو نماز سے دور نظر آتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جیسے میں نے کہا کہ شروع ہوتا ہے گھر سے. آپ کا بچہ جب 5 سال کی عمر کا ہوا ہے تو اب آپ اپنے بچے کو دعائیں یاد کرانا شروع کریں, اسے نماز میں اپنے ساتھ لے جانا شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں پڑھائیں, بس اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں, وہ وہاں پہ بیٹھے گا, دیکھے گا, آئے گا, اٹھ کے واپس آ جائے گا, ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوگی. پھر اب گھر کے اندر جیسے جمعے کا دن ہے اس وقت سورہ کہف آپ پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں, بچے کو اپنے ساتھ میں قاعدہ دے کر بٹھائیں. بچہ دیکھے گا اپنے ماں باپ کو, یہ میرے ماں باپ یہ کر رہے ہیں میں بھی یہ کروں گا. بچے میں شوق پیدا ہوتا ہے. پھر بچے کا مائنڈ سیٹ آپ بنانے کی کوشش کریں, اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا اب جو اگر تم عصر کی نماز پڑھو گے نا, یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں مارکس ملیں گے, تمہیں اسٹار ملے گا, تمہیں ایکسیلنٹ مارکس وہاں پر ملیں گے, ایکسیلنٹ لکھا جائے گا تمہارے حساب کتاب میں. بچہ اس شوق کے اندر عصر کی نماز پڑھنا شروع کرے گا. تو آپ شروع کریں اس نماز سے جس میں بچہ گھر پہ ہوتا ہے اور فری ہوتا ہے. مثلا مغرب کی نماز ہو سکتی ہے کہ بچہ گھر پہ ہے اور فری ہے, آپ اسے ایک نماز کے عادی بنائیں کہ بھائی تم صرف مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں پڑھ لیا کرو. 5 سال کی, 6 سال کی, 7 سال کی ایج میں وہ ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں. آپ اس کے 2-3 مہینوں کے بعد, 5 مہینوں کے بعد پھر اس کو سوئچ کیجئے اگلی نماز پہ, کہ اگلی دوسری نماز جو اس کے لیے بہت آسان ہے وہ عصر کی نماز ہے. مثلا اگر وہ ٹیوشن میں نہیں جاتا یا باہر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے تو عصر کی نماز اسے کہیں کہ بیٹا تم یہاں پہ نماز پڑھ لو, اس کے بعد دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلے جانا. اب اس کو عصر کی نماز کا عادی بنائے دوسرے اسٹیپ پہ. تیسرے اسٹیپ کے اوپر آپ اسے یہ کریں کہ اب جب وہ سونے لگا ہے تو اسے کہو بھی تم سونے تو جا رہے ہو, اب عشاء کی نماز پڑھ لو, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اس سے. تو اس کو اور صرف فرضوں کی تعلیم دیں کہ آپ فرض پڑھیے. اس کے بعد چوتھے اسٹیپ کے اوپر آپ نے اس کو ظہر کی نماز کی تلقین کرنی کہ اب تم ظہر کی نماز پڑھو. اور آخری اسٹیپ پر جب اس کا بھی عادی بنے تو 3-4 مہینوں کے بعد اسے کہیں کہ اب فجر کی نماز جو ہے وہ اگرچہ تم اس وقت نہیں اٹھ سکتے ہو, لیکن جب تم اٹھتے ہو اسکول کے لیے اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرو. سردیوں میں تو عموماً اس وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے جب بچہ اسکول کے لیے اٹھتا ہے. گرمیوں میں ایشو ہوتا ہے کہ بچہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب نماز کا وقت گزر گیا ہوتا ہے, لیکن بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی. اس لیے آپ چند مہینے اس میں ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کریں کہ اس کو کہیں جب تم اٹھتے ہو 2 رکعت پڑھ لیا کرو, یہ تمہاری فجر کی نماز ہے. اس سے بچے میں کیا ہوگا کہ وہ 5 نمازوں کا عادی ہوگا. اگلے اسٹیپ میں آپ یہ کریں کہ بچے کو کے لیے کوئی انعام رکھ دیں. مثلا گھر کے اندر ایک چارٹ اسے کہیں بنا کر اسی پوائنٹ پہ آنے والا تھا کہ انسینٹیو والی بھی تو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب یہ انسینٹیو دیں. اب انسینٹیو کس طرح دے سکتے ہیں؟ مثلا اسے کہیں کہ بھائی اب بچے کو آپ نے کوئی نئی چیز دلانی ہے. ہر ماں باپ کا شوق ہوتا ہے بچوں کو مثلا سائیکل لے کر دیں. اس ایج میں بچے کا شوق ہوتا ہے کہ سائیکل لے کر دینی, یا بچے کا شوق ہوتا ہے کہ جی مجھے فلاں قسم کا کھلونا لے کر دیں. تو بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا اب تم ایک چارٹ بناؤ, اپنے کمرے میں لگاؤ اور اس کے اوپر فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ نمازوں کے نام لکھو اور ان کے آگے ٹک کرتے جاؤ. جس دن مثلا آپ اس کو پہلے ٹارگٹ دیں کہ 10 ڈیز کمپلیٹ ہوں گے اس دن تمہاری سائیکل آ جائے گی. جس دن تمہارے 20 ڈیز کمپلیٹ ہوں گے سائیکل آ جائے گی.
پھر کوئی بڑا انعام دینا ہے اس کو کہیں بھی 40 days کمپلیٹ کر لو گے اس طرح اور تم 5 نمازیں پڑھو گے تو وہ آپ کو اس دن میں بازار لے کر جاؤں گا اور خود سے سائیکل دلواؤں گا. اس سے بچے میں شوق پیدا ہوگا, بچہ نماز کا عادی بن جائے گا. اچھا اس میں ایک سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں ایک یہ تھاٹ نہیں ہے کہ آپ بچے کو مٹیریلسٹک بھی بنا رہے ہیں کیونکہ بھائی آپ سائیکل دلوا رہے ہیں, اب چونکہ سائیکل آ رہی ہے تو اس لیے تو وہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے, لیکن کل کو جب آپ سائیکل نہیں دلوائیں گے تو پھر وہ شاید نماز چھوڑ دے. بس یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مثلا آپ نے ایسا ایک مرتبہ کرنا, ہر دفعہ نماز پڑھنے کے اوپر آپ اس کو ٹافی دے رہے ہیں, کوئی چیز دے رہے ہیں, کوئی انعام دے رہے ہیں, یہ عادت اس میں نہیں ڈالنی ہے. اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ بھائی یہ جو میں تمہیں چیز دے رہا ہوں یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے دربار کے اندر تمہارا نام جائے گا کہ آج میرے بچے نے 5 نمازیں پڑھی ہیں, اور فرشتے وہاں جا کر تمہارا نام لیں گے کہ اس بچے نے آج محلے کے اندر 5 نمازیں ادا کی ہیں. اللہ کے دربار کے اندر تمہیں 5 اسٹارز ملیں گے. تو وہ بچے کو کے ذہن میں یہ چیز ڈیولپ کریں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, دنیا کے اندر ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ اٹ نیڈس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, کہ ایک بچے کی پرورش کرنے کے لیے پورا گاؤں مل کر اس کی پرورش کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کوشش کرے گا سنگل ہینڈڈلی نہیں ہو سکے گا. ہاں, اس کے لیے ماں کو بھی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی, باپ کو ذمہ داری ادا کرنی ہوگی, آپ کو نظر رکھنی ہوگی کہ اس کے دوست کیسے ہیں, اس کے دوست نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کے دوست نماز کو اہمیت کتنی دے رہے ہیں. اور بچے کو آپ پھر عادت ڈالیں کہ بیٹا تم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں, اپنے دوست کو بھی کہنا کہ آج نماز کا ٹائم ہوا, چلو آؤ بھی نماز پڑھتے ہیں. تو اس کو دعوت دینے والا بنائیں. جب کوئی آدمی دوسرے کو دعوت دیتا ہے نا تو وہ خود بخود اس کے اوپر پکا ہو جاتا ہے, وہ کم از کم اپنی نماز نہیں چھوڑے گا کبھی. اچھا ایک تو یہ رنگ آپ پہ چڑھ رہا ہے, یعنی آپ خود نمازی ہیں تو آپ کے دوست اگر وہ بے نمازی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بے نمازیوں کے درمیان موجود ہیں اور آپ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ پر ان کا رنگ چڑھ گیا اور آپ نے ان کو دیکھ کے جو ہے وہ نماز ترک کرنا شروع تو اس کا کوئی حل؟ ہاں, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور اس وقت ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی کے ساتھ یہی پریویل کر رہا ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی مسجد میں, آپ کو ٹین ایجرز نہیں ملتے, کسی بھی مسجد میں ٹین ایجرز ملتے نہیں, جمعے کی نماز میں بھی نہیں ملتے. ریئر کیسز کے اندر آپ کو جمعے کی نماز میں ٹین ایجرز ملتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں 7 کروڑ آبادی وہ ٹین ایجرز کی ہے, یعنی اس ایج سے نیچے کے لوگ ہیں. یہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 1/3 سے زیادہ آبادی ہماری اس کے اوپر مشتمل ہے, نوجوانوں پر, جن کو کم از کم مسجد میں اگر 9 صفیں ہیں تو 3 صفیں ان بچوں کی ہونی چاہیے تھیں, لیکن ان میں سے 1 صف بھی نظر نہیں آتی. اس وقت جو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو فیلئر آیا ہے وہ پیرنٹنگ کے اندر آیا. والدین کی توجہ اپنی اولاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر ہے, اور یہی والدین جو ہیں پھر جب اولاد ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے بعد میں والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے, پورے محلے کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے, تب رو رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے. 17 سال کی ایج پہ جس دن بچہ پہنچ گیا اس کو آپ مار بھی دیں گے وہ نماز نہیں پڑھنے والا, کیونکہ آپ نے 5 سال کی ایج سے اس میں عادت نہیں ڈیولپ کی. تو یہ ہماری ماؤں کی, ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے, والد کی اور والدہ دونوں کی. اور سب سے پہلے نمبر پر جو کاؤنسلنگ ضروری ہے وہ ماں کی اور باپ کی ضروری ہے. آپ کبھی بھی ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیجئے, آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ جو والدہ پھر رہی ہیں ان کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے, اور ساتھ میں اس کی بیٹی ہے 15 سال کی 17 سال کی, اس کے گلے میں بھی دوپٹہ نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت جنریشن ٹرانسفر ہو رہی ہے, ایک برا چینج آ رہا ہے ہماری جنریشن کے اندر, اور بدقسمتی کے ساتھ اس میں سب سے بنیادی کردار والدین کا ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں اور چیزیں پوچھے گا وہاں ایک باپ سے پوچھے گا تم نے اپنے بچے کو نماز کا عادی کیوں نہیں بنایا, تم نے اپنے بچے کے اخلاق کیوں نہیں کیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا کہ ان کو اچھے اخلاق اور اچھے ایٹیکیٹس اور اچھی عادتیں ڈال کر چلا جائے. تو اگر ہم نے اپنی اولاد کے اندر اچھی عادتیں نہیں منتقل کی ہیں, اچھے اخلاق منتقل نہیں کیے, اچھی چیزوں کا عادی نہیں ان کو بنائے,
تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں، بھلے ہمارے بزنس امپائرز کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، جب ہم پروفیشنلس کی بات کرتے ہیں، یہاں پر ہم نے بچوں کو ڈسکس کیا، ٹین ایجرس کو ڈسکس کیا، نوجوانوں کو ڈسکس کیا، لیکن پروفیشنلز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری سافٹ اسکلس کے کورسز ہیں، اچھے خاصے پیسے خرچ کرتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ اسکل ایک ایسا کورس ہے جس پہ اچھے خاصے پیسے خرچ ہوتے ہیں، بلکہ ایون سم ٹائمس تو آپ کی فرم ہی آپ کو اسپانسر کر کے کہیں بھیج رہی ہوتی ہے، کورس کروا رہی ہوتی ہے. نماز بھی تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، بلکہ اس سے بہتر ٹائم مینجمنٹ تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی سکھا ہی نہیں سکتا، اور وہ ایک فری کورس ہے سب کے لیے. لیکن وہاں کے لیے شاید 10 منٹ نکالنا یا 5 منٹ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے نکالنا، وہ ہمارے لیے ایک بڑا ہوا بن جاتا ہے اور ہم وہ نہیں نکال پاتے. لیکن ہم ہزاروں روپے، لاکھوں روپے جو ٹائم مینجمنٹ کے نام پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم مزے سے کر دیتے ہیں. ہاں بالکل. اور اس میں سب سے بڑا کردار یہی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دنیا کے اندر ہم دنیا میں ہر وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے ہمیں 4 پیسے کا فائدہ ہوتا. صحیح ہے. اگر ہمیں 4 پیسے کا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو عموماً لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اور یہی ایک مسلمان کے اندر اور ایک غیر مسلم میں فرق ہے کہ مسلمان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس نماز کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دنیا میں اگر کوئی شخص کامیاب کہلا سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 نمازیں نہیں پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کے اندر صرف فرض نہیں پڑھتے تھے. آپ حضور کی دن اور رات کی اگر نمازیں کاؤنٹ کریں تو کم از کم 9 نمازیں پڑھتے تھے. تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، اوابین بھی ہے، چاشت بھی ہے. 5 نمازوں کے ساتھ یہ 4 نمازیں ایڈیشن ہوتی ہیں. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ایک دن کی صرف رکعتیں گنیں تو کم از کم 50 رکعتیں اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی جنہوں نے جنگیں بھی لڑنی ہیں، جنہوں نے دعوت بھی دینی ہے، جنہوں نے وفود سے بھی ملنا ہے، جن کی پوری دنیا کے اوپر حکمرانی ہے. حضور سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا، حضور سے زیادہ مصروف کوئی شخص نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی 50 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو میری زندگی کے اندر کتنی رکعتیں آئی ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جن کے ریکارڈ میں موجود ہوگا جو یہ بتا سکتے بھی اتنے فلاں ایگزام آیا تھا تو میں پوری رات پڑھتا رہا ہے نا، کیوں؟ ہمیں پتہ تھا کہ فیل ہو جانا ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کوئی ایک رات اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ میری زندگی میں ایک رات ایسی آئی تھی جب میں 100 رکعت نفل پڑھ کے سویا تھا، ہاں 200 رکعت نفل پڑھ کے سویا تھا، مثلا 50 رکعتیں میں نے اس سے بہت مشکل سے اس کی مثال، کوئی ریئر کیسز میں شاید ہی کوئی ایک آدھ مثال سینکڑوں ہزاروں میں ہو. تو یہ چیز ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یا وہ لوگ جن کو ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہیں تمہارے لیے اسوہ حسنہ، یہ ہیں تمہارے رہبر اور رہنما، وہ ان لوگوں کی عادتیں کیا تھیں، ہماری عادتیں کیا ہیں. تو یہی ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، معاشرے میں انارکی ہے، سکون نہیں ہے. پیسہ کتنا ہے، جتنی آج کے دور میں ایک آدمی کو وسائل مہیا ہیں اس کا تصور 1 صدی پہلے نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود دل خالی ہے، دل خالی. اور یہ جو اکثر جیسے ہم نے پروگرام کے انٹرو میں بھی بات کی کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مسئلے کا حل، مشکل کا حل نماز میں آپ تلاش کریں، یہ کیسے ہم تلاش کرتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ اگلی چیز ہے کہ ہم اپنی مشکل کا حل نماز کے اندر. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوں. مطلب آج کل جیسے بہت زیادہ ہوتا ہے، مایوسی بہت پھیلی ہوئی ہے، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے بھئی، کبھی امتحان کی ٹینشن ہے، کبھی کسی چیز کی، کبھی جاب کی ٹینشن. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خدائی سرکل چلا ہے. وہ خدائی سرکل یہ چلا ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ اتنے زیادہ پائل اپ ہو گئے ہیں، ان کا ڈھیر لگ گیا ہے کہ اب وہ تمہاری برداشت سے باہر ہو گئے. تو تم یہ کرو کہ تم استغفار کرنا شروع کرو دن میں 100 مرتبہ، اور نماز کی پابندی کرنا شروع کرو. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کوئی کون سی کاؤنسلنگ ہے یا ڈپریشن کا یہ کون سا علاج ہے. لیکن انہوں نے کہا آپ کر کے دیکھو. تو 1 ہفتے کے بعد وہ شخص آیا تو بڑا خوش تھا اور اس نے کہا کہ آپ نے تو میری مشکل حل کر دی. تو سبق کیا تھا اس میں؟ سبق اس کے اندر یہ تھا کہ یہ جو ہم دنیا کے اندر جو بھی مصروفیات ہماری ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایک انسان ایک نظر غلط ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کتنے درجے کم کر دیتا ہے. ایک غلط بول دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا درجہ کتنا گر جاتا ہے. تو ہم جو دن کے اندر جتنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جن جن جگہوں پر جا رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جو جو کچھ بول رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو اگر ہم دیکھیں شام کے وقت ایک محاسبہ 5 منٹ کا کریں، ہمیں خود اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر کتنی چیزیں جو غلط ہوئی تھیں، اگر ان کے ساتھ میں ہماری نماز نہیں ہے، ہمارے وضو نہیں ہو رہا. کہ وضو کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم وضو کر رہے ہوتے ہو تمہارے ہاتھوں کے گناہ بہ رہے ہوتے ہیں، تمہارے منہ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. جن جن جگہوں کے اوپر تم وضو کرتے ہو، قیامت کے دن یہ جگہیں چاندی کی طرح چمکیں گی، روشنی کی طرح چمکیں گی. دور سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وضو کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں نا. آپ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اسی بہانے آپ کی تھوڑی بہت ورزش بھی ہو رہی ہے. اور سائنس تو آج آپ نے دیکھا ہے وہ پروف کر رہی ہے، بلکہ ہمیں تو یہ کب سکھا دیا گیا تھا، ہم پر تو کب یہ فرض کر دیا گیا تھا کہ اب آپ نے نماز پڑھتی ہیں. تو اگر ہم یہ والے معاملات سمجھنے سے قاصر ہیں تو بھائی جو سائنس کہہ رہی ہے وہی سن لیں، ہیلتھ بینیفٹس کے لیے کر لیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کمر کی درد کی بیماری ہر ایک میں ہے، گھٹنوں کے درد کی بیماریاں لوگوں کو ہو رہی ہیں. اسی طرح وہ ڈپریشن والی چیز، کیونکہ جب ایک دیکھیں میرا پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ کچھ میلے میں سکون آپ کو ضرور ملتا ہے. ایک وہ سکون ہے جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو ایک سکون آپ کا دل پر ایک وہ بوجھ نہیں رہتا. اور اگر کسی دن آپ چلے جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کمی ہے، وہ بوجھ ابھی تک موجود ہے اور وہ آپ اتار نہیں سکے. آپ بے شک کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر کے جائیں، کوئی نیکی، کوئی بہت اچھا کام کر کے گئے، آپ چیریٹی بھی کر کے گئے، لیکن اگر آپ نے وہ نماز نہیں پڑھی تو ایک بوجھ سا آپ کے دل پر وہ موجود رہتا ہے. تو اس کو اتارنے کے لیے اور خاص طور پہ اپنے دین کے فرائض کو پورا کرنے کے لیے، اپنا راستہ آسان کرنے کے لیے اور دوسروں کے راستے آسان بنانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری عمل ہے. آج ہم نے اس پر بات کی. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اس اہم نقطے پہ ہم نے بات کی، کیونکہ نماز سے زیادہ ضروری میرا نہیں خیال اور کچھ ہے. اور جب ہم نئی نسل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے. جس پابندی کے ساتھ آپ ریگولرلی اپنا سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ریسرچ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے سوشل میڈیا ایپس پر دے رہا ہے. آپ اپنے فون کا ذرا اسکرین ٹائم نکال کے چیک کریں، آرام سے سیٹنگز میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی دیکھ کے کہ آرام سے آپ روز کے 4 سے 5 گھنٹے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم اس کے لیے چند منٹ اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، جس کی گارنٹی ہے کہ وہ چیز تو آپ کو آگے آپ کے فائدے میں ہی لے کے جائے گی اور ہو سکتا ہے جنت کا راستہ بھی ہمارے لیے بن جائے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے اور ہم سب کے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ کرے اور ہم دوسروں کے لیے بھی پھر ایگزامپلس کریٹ کر سکیں. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، بہت شکریہ آپ کا. اور اس پروگرام سے فی الوقت احسن عمر کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. آپ کی اسکرین پر اس وقت ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے دین اور ہم سے احسن عمر کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.